اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 42واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے واعظ، تقوی، توکل اور وثوق الی اللہ کے بیان میں۔ 42ویں مجلس 19 رجب 545 ہجری کو صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا، جو اس بات کو دوست رکھے کہ وہ سب آدمیوں سے زیادہ مکرم ہو، پس اس کو اللہ عز و جل سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس بات کو دوست رکھے کہ وہ سب آدمیوں سے زیادہ قوی تر ہو جائے، پس اس کو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس بات کو دوست رکھے کہ وہ سب آدمیوں سے زیادہ غنی ہو جائے، پس وہ اپنی مقبوضہ چیزوں کی بنسبت ان چیزوں پر جو خدا کے قبضے میں ہیں زیادہ تر بھروسہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ جو کوئی دنیا و آخرت کی کرامت و بزرگی چاہے، پس اس کو اللہ عز و جل سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ کرامت والا وہ ہے جو کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ کرامت اللہ کے تقوی میں ہے اور ذلت اور رسوائی خدا کی معصیت میں، اور جو کوئی دین الہی میں قوت چاہے، پس اس کو چاہیے کہ وہ خدا پر بھروسہ و توکل کرے، کیونکہ توکل قلب کو دوست رکھتا ہے اور قوی اور مہذب بنا دیتا ہے، اور اسے عجائبات کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اور اپنے درہم و دینار اور اسباب پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ ایسا کرنا تجھ کو عاجز و ضعیف بنا دے گا، اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کر، پس بتحقیق وہ تجھے قوی کر دے گا اور تیری مدد فرمائے گا اور تجھ پر لطف کرے گا، اور جہاں سے گمان بھی نہیں تیرے لیے فتح باب فرمائے گا، تیرے قلب کو مضبوط کر دے گا، تو دنیا کے آنے جانے، مخلوق کی توجہ اور بے رخی کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، اور جب تو اپنے مال و جاہ اور اہل و اسباب پر بھروسہ کرنے لگے گا، پس بلا شک تو غضب الہی اور ان چیزوں کے زوال کا نشانہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نہایت غیرت والا ہے، اور وہ اس بات کو پسند نہ کرے گا کہ وہ تیرے قلب میں غیر اللہ کو دیکھے۔ اور جو شخص دنیا و آخرت دونوں میں امیر بننا چاہے، بس اس کو اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، نہ غیر اللہ سے، اور اسے اللہ کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہیے، اور اس بات سے حیا کہ وہ غیر اللہ کے دروازے پر جائے، اور اپنی دونوں آنکھوں کو غیر اللہ کی طرف نظر ڈالنے سے بند کرنا چاہیے۔ میری مراد ان آنکھوں سے قلب کی آنکھیں ہیں، نہ کہ بدن کی آنکھیں۔ تو اپنے مقبوضہ اشیاء پر کیوں کر بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ وہ معرض زوال میں ہیں، اور تو خدا پر بھروسہ کو چھوڑتا ہے، حالانکہ اسے کبھی زوال نہ ہوگا۔ تیرا جہل خدا کے ساتھ تجھے غیر اللہ پر بھروسہ کرنے پر برانگیختہ کر رہا ہے۔ خدا پر تیرا پورا بھروسہ کامل تونگری ہے، اور تیرا بھروسہ اس کے غیر پر تمام تر محتاجی۔ اے تقوی و پرہیزگاری کے چھوڑنے والے، تو دونوں جہاں میں بزرگی و کرامت سے محروم کر دیا گیا، اور اے خلق و اسباب پر بھروسہ کرنے والے، تو دونوں جہاں میں حق تعالی کی قوت و بھروسہ سے محروم کر دیا گیا، اور اے اپنی مقبوضہ چیزوں پر بھروسہ کرنے والے، تو دونوں جہاں میں حق تعالی کے ساتھ تونگری سے محروم کر دیا گیا۔
اے غلام، اگر تو متقی متوکل خدا پر بھروسہ رکھنے والا بننا چاہتا ہے پس تو صبر کو لازم پکڑ، کیونکہ صبر ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔ جب تیری نیت صبر میں درست ہو جائے گی اور تو بے وجہ اللہ صبر کرے گا، پس تیری اس صبر کی جزا یہ ہوگی کہ تیرے قلب میں محبت و قرب الہی دونوں جہاں دنیا و آخرت میں داخل ہو جائے گی۔ صبر اللہ عز و جل کی اس قضاء و قدر کے ساتھ موافقت کرنے کا نام ہے جس کے متعلق علم الہی سابق ہو چکا ہے، اور کوئی مخلوق الہی میں سے اس کے محو کرنے پر قادر نہیں۔ ایماندار یقین کرنے والے کے نزدیک یہ امر متحقق ہو گیا، پس اس نے مقدرات پر با اختیار خود صبر کر لیا، نہ کہ مجبوراً، کیونکہ صبر اول قدم شروع حالت میں بمجبوری ہوتا ہے اور دوسرے قدم میں بحالت اختیار۔ تو ایمان کا بغیر صبر کے کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ تو معرفت کا بغیر رضائے الہی کے کیسے مدعی بن گیا ہے؟ یہ چیز محض دعویٰ ہی دعویٰ سے حاصل نہیں ہوتی۔ تیرا کلام اس وقت تک معتبر نہیں کہ تو جب تک خدا کے دروازے کو نہ دیکھ لے اور اس کے آستانہ پر سر نہ رکھ دے اور تقدیر کے قدموں کے روندنے پر صابر نہ بن جائے اور مغفرت و مستفعت کے قدم تیرے قلب کے جسم کو روند نہ ڈالیں، نہ کہ تیرے بدن کی کھال کو، اور تو اپنی جگہ پر ڈٹا رہے گویا کہ تو ایک مست و متوالا ہے، گویا کہ تو بغیر روح کا جسم ہے۔ یہ امر ایسے سکون کا محتاج ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو، ایسی گمنامی کا محتاج ہے جس کا ذکر نہ ہو، اور قلب و باطن سر و معنی کی حیثیت سے ایسی غیبت کا محتاج ہے جس میں خلق کے ساتھ متعلقاً حضور موجودگی نہ ہو۔ میں تم سے بہت کچھ کہتا سنتا ہوں اور تم اس پر عامل نہیں ہوتے، میری بتائی دوا کا استعمال نہیں کرتے، بہت کچھ لمبی چوڑی شرح کے ساتھ کلام کرتا ہوں لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے، بہت کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن تم نہیں لیتے، تم کو بہت کچھ نصیحت کرتا ہوں لیکن تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ کس چیز نے تمہارے دلوں کو سخت بنا دیا اور اس کو اس کے پروردگار سے جاہل بنا دیا؟ کس قدر سخت دل اور جاہل ہو! اگر تم خدا کو پہچانتے ہوتے اور اس سے ملاقات پر تمہارا ایمان ہوتا اور تم موت کو اور اس کے ما بعد کو جو کہ بعد موت یقینی طور سے ہونے والا ہے یاد کرتے تو البتہ تم ایسے نہ ہوتے۔ کیا تم نے اپنے ماں و باپ، اہل و عیال کی موت کا مشاہدہ نہ کیا؟ کیا تم اپنے حاکموں بادشاہوں کی موت میں حاضر نہ ہوئے؟ پھر تم نے ان سے نصیحت کیوں نہ پکڑی اور اپنے نفسوں کو دنیا طلبی اور ہمیشہ دنیا میں ٹھہرنے کی محبت سے کیوں نہ جھڑکا؟ تم نے اپنی قلبوں کی حالت کو کیوں نہ پلٹا اور ان میں کیوں تبدیلی نہ کی اور اپنے قلوب سے خلق کو کیوں باہر نہ کر دیا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق کہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ تم تو کہتے ہو مگر کرتے نہیں، اور بسا اوقات کرتے بھی ہو لیکن تمہارا دل اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ عقل مند بنو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گستاخ نہ بنو، ادب کے ساتھ رہو، مدد چاہو، مستعد رہو، جانچ کرو اور ثابت قدم رہو اور غور سے کام لو۔ جس حالت میں کہ تم مشغول ہو یہ تم کو آخرت میں نفع نہ دے گی۔ تم تو اپنے نفسوں کے لیے بھی بخیل بنے ہوئے ہو، اگر تم اپنے نفسوں پر سخاوت کرتے تو ضرور ان کے لیے آخرت کے منافع حاصل کر لیتے۔
تم زائل ہونے والی چیزوں کے ساتھ مشغول ہو، اور جس کو زوال نہیں وہ تم سے فوت ہو گئی۔ تم مال بیوی بچوں کے جمع کرنے میں مشغول نہ ہو، پس ان قریب تمہارے اور ان کے درمیان میں آڑ ڈال دی جائے گی۔ تم دنیا طلبی اور مخلوق سے عزت چاہنے میں مشغول مت ہو، پس بتحقیق یہ تم کو اللہ سے کچھ بھی بے پرواہ نہ کر سکیں گے اور کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ تیرا قلب شرک سے نجس ہے، اور اللہ عز و جل کے بارے میں شک کرنے والا، اس کو تہمت لگانے والا، اس پر اپنی تمام حالتوں میں اعتراض کرنے والا ہے۔ پس جب حق عز و جل نے تیری اس حالت کو جان لیا، تجھے اپنا دشمن سمجھا اور اپنے نیک بندوں کے قلوب میں تیری عداوت ڈال دی۔ ایک بزرگ سے مروی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے تھے۔ ان کا لڑکا ان کا ہاتھ پکڑے چلتا تھا۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی، پس جواب دیا، یہ حالت یوں پسند ہے تاکہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرنے والے کو نہ دیکھوں۔ بس ایک دن وہ آنکھیں کھولے گھر سے باہر نکل آئے، ایک کافر پر نگاہ پڑ گئی، بس وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کے واسطے ان کی کیسی غیرت تھی! تو غیر خدا کی کیسی پرستش کرتا ہے اور خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیسے اس کی نعمت کھاتا ہے اور ناشکرا بنا ہوا ہے۔ تم اسے محسوس بھی نہیں کرتے، بلکہ تم تو کافروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس لیے کہ نہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے اور نہ اللہ عز و جل سے غیرت۔ تو توبہ و استغفار اور اللہ عز و جل سے حیا و غیرت کو لازم پکڑ، اس کے روبرو بے شرمی اور جرت کے لباس کو اتار پھینکو، دنیا کی حرام چیزوں اور شبہات سے بچو، پھر دنیا کی مباح چیزوں سے بھی جو کہ خواہش و شہوت کے ساتھ حاصل ہوں بچو، کیونکہ مباحات کا خواہش و شہوت کے ساتھ حاصل کرنا تم کو حق عز و جل سے غافل بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قیدی اپنے قید خانے میں کیوں کر خوش ہو سکتا ہے، کبھی بھی خوش نہ ہوگا، لیکن خوشی صرف اس کے چہرے پر نمایاں ہوگی اور غم و حزن اس کے قلب میں، اس کے ظاہر پر خوشی ہوگی، اور آفتیں باطن اور خلوت و معنی کے اعتبار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوں گی۔ اس کے زخموں پر کپڑوں کے نیچے سے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ اپنے زخموں کو اپنی مسکراہٹ کے کرتا سے ڈھانپے ہوئے رکھتا ہے کہ کوئی اس کے اصل حال سے واقف نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اس کا رب عز و جل اپنے فرشتوں پر اس کے ساتھ فخر فرماتا ہے، اور اس بندے کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دین الہی کی دولت کا اور اس کے اسرار کا بہادر ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی تقدیر کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے چکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وہ محبت کے جانچنے کے لیے بھی تیرا امتحان لیتا ہے۔ جب اور جس قدر تو اس کے حکموں کو بجا لائے گا اور اس کے منہیات سے باز رہے گا، اس کی محبت کو بڑھا لے گا، اور جب جس قدر تو اس کی بلا پر صبر کرے گا، اس کے ساتھ قرب زیادہ کر لے گا۔ بعض اولیاء اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عذاب دینے سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کو بلا میں مبتلا کرتا ہے اور توفیق صبر دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، گویا دنیا ہی
دنیا ہے ہی نہیں اور گویا کہ آخرت ہمیشہ سے ہے۔ اے دنیا کے طلبگارو، اے دنیا کے دوست دارو، میری طرف بڑھو تاکہ میں تم کو دنیا کے عیب ظاہر کر دوں اور حق عز و جل کا راستہ دکھا دوں اور ان لوگوں کے ساتھ تم کو ملا دوں جو ذات الہی کے طلبگار ہیں۔ تم تو سراپا ہوس بنے ہوئے ہو، میرے کلام کو سنو اور عمل کرو، اور عمل با اخلاص کرو۔ جب تم میرے کہنے پر عمل کرو گے اور عمل ہی پر مر جاؤ گے تو تم اعلیٰ علیین کی طرف بلند مرتبوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ بس جب وہاں نظر ڈالو گے میرے کلام کی اصل و حقیقت کو پہچان کر میرے لیے دعا کرو گے، اور جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اس کی اصل حقیقت معلوم کر لو گے۔ اے قوم، تم اپنے دلوں سے میرے اوپر تہمت لگانے کو دور کر دو۔ میں کھیل کود کرنے والا اور طالب دنیا نہیں ہوں۔ میں تو جو کچھ بھی کہتا ہوں سچ ہی کہتا ہوں اور سچ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ میں اپنی مدت العمر صلحاء کے ساتھ حسن ظن کرتا رہا اور ان کا خادم بنا رہا، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے نفع دے رہی ہے۔ میں جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور وعظ سناتا ہوں، میں تم سے اس کی اجرت نہیں چاہتا۔ میرے کلام و وعظ کی قیمت محض اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ خلوت و اخلاص کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی کی شایان شان ہے۔ نفاق تو ہیلوں اور سببوں کے منقطع ہو جانے کے وقت منقطع ہو جایا کرتا ہے۔ ایمان و ایقان کی تربیت کی جاتی ہے اور وہی نشو نما پاتے ہیں، نہ کہ نفس اور خواہشوں کی۔ جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ ایمانداری پر کیا جاتا ہے، نہ کہ منافق پر۔ اے قوم، تم جھوٹی ہوسوں کو قطعاً چھوڑ دو اور ذکر الہی جل مجدہ میں مشغول ہو جاؤ۔ نفع دینے والی چیزوں کے ساتھ کلام کرو اور ضرر رساں چیزوں سے خاموشی اختیار کرو۔ اگر کچھ کلام کرنا چاہو تو اولاً اس میں غور و فکر کر لیا کرو اور اس میں نیک نیتی قائم کر لیا کرو، اور ان بات کلام کیا کرو۔ اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جاہل کی زبان اور وزن بات کلام کیا کرو، اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے قلب کے آگے ہے اور عاقل عالم کی زبان اس کے قلب کے پیچھے۔ تو گونگا بن جا، پس اگر اللہ عز و جل تیرا بلوانا چاہے گا بس وہ تجھے گویا کر دے گا، اور جب وہ تجھ سے کوئی کام کرانا چاہے گا تو وہ اس امر کو تیرے لیے مہیا کر دے گا۔ معیت و مصاحبت الہی میں کلیتاً گونگا ہونا لازم ہے۔ پس جب گونگا بن پورا ہو جائے گا اس وقت اگر وہ چاہے گا اس کی طرف سے گویائی آ جائے گی، اور اگر اس کو تیرا گویا کرنا مقصود نہ ہوگا تو آخرت سے ملنے تک وہ تجھے گونگا رکھے گا۔ اور یہی معنی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے ہر شے میں اس کی ظاہر و باطن کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ سراپا موافقت بن جاتا ہے، منازعت و مخالفت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے۔ غیر اللہ کی طرف نظر کرنے سے اس کی قلب کی دونوں آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کا سر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں، اس کا مال پراگندہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وجود سے باہر ہو کر دنیا و آخرت دونوں سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان چلا جاتا ہے۔ بعدہ جب منظور الہی ہوتا ہے پھر وہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، مفقود ہو جانے کے بعد دوسرے جنم میں اس کو موجود کر دیتا ہے، فنا کے ہاتھ سے اس کو فنا کر کے دوبارہ بقا کے ہاتھ سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تاکہ وہ طالب بقائے الہی ہو جائے، پس اس کو مخلوق کی طرف واپس کر دیتا ہے
تاکہ وہ مخلوق کو محتاجی سے نکال کر امیری و غنا کی طرف بلائے۔ حقیقتاً غنا حق تعالی کی ذات سے متصل ہونے کا نام ہے، اور اللہ عز و جل سے دوری اور غیر اللہ سے غنا طلب کرنا فقر و محتاجی ہے۔ غنی و تونگر وہ ہے جس کا قلب قرب الہی سے فتح یاب ہو، اور فقیر و محتاج وہ جو قرب الہی کے دروازے سے دور پڑا ہو۔ جو کوئی اس غنا کا طالب ہو، اس کو دنیا و آخرت اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا اور ما سوا اللہ کا سب کا چھوڑ دینا لازم ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے اپنے قلب سے نکال دے۔ جو قلیل چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں اس کے پابند نہ بنو۔ یہ موجودات جو تمہارے پاس ہیں اس کو تو اللہ نے تمہارے لیے زاد راہ بنا دیا ہے تاکہ تم اس کو اس کے راستے کے چلنے میں اپنا توشہ بناؤ۔ اس نے اپنی نعمتیں تم کو اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان نعمتوں کو خدا کی طرف نسبت کرو اور ان سے وجود الہی پر استدلال کرو، اور تمہیں علم اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم اس علم پر عمل کرو اور نور علم سے ہدایت لو۔ اے اللہ تعالی، تو ہمارے قلوب کو اپنا راستہ بتا دے اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔